الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ اللہ تعالی نے حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت کے قرب کے احوال کا جو علم دیا تھا، ان میں سے ایک بات وہ ہے جو حدیث کی مختلف کتابوں میں آئی ہے۔ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت آنے سے پہلے کے احوال اپنی امت کے بیان کیے، اور وہ علامات جو مختلف کتابوں میں آئی ہیں ان میں سے ایک بات یہ بھی ارشاد فرمائی کہ اس امت میں ایسے بدبخت بھی آ جائیں گے جو حرام کو حلال اور حلال کو حرام کہنے لگیں گے۔ جس چیز سے اللہ نے منع کیا ہے اس چیز کو جائز قرار دینے کے لیے حیلے اور بہانے استعمال کریں گے، اور جس چیز کو اللہ نے ناجائز قرار دیا ہے اس کی بھی تبدیلی ہوگی۔ اور دو باتوں کے متعلق، دو چیزوں کے متعلق آپ نے نشاندہی فرمائی، اور آپ نے کہا کہ میری امت کے لوگ ریشمی کپڑے کے پہننے کو جائز قرار دیں گے اور نام اس کا کچھ اور رکھ دیں گے۔ آپ جیسے دیکھیں، بوسکی ایک کپڑا ہے اور وہ خالص ریشم سے بنا ہوا کسی زمانے میں آتا تھا، اور اس میں اصل ریشم تانے یا بانے میں استعمال کیا جاتا تھا، اور جو اس کے لمبے دھاگے تھے وہ ریشم پہ مشتمل ہونے کی وجہ سے بوسکی کا اکثر حصہ ریشمی ہوتا تھا، اور لوگ بوسکی کے کرتے بہت فخر سے پہنتے تھے، اور وہ دور تھا جب بوسکی کے پہننے کا مطلب یہ تھا کہ آدمی مالدار اور امیر ہے، اور اللہ تعالی نے اس سرمایہ داری اور جہالت کے دور پر ایک کاری ضرب لگائی، اور پھر ہوتے ہوتے بوسکی وہ لوگ پہننے لگے جو بد کردار لوگ تھے، اور ہماری آنکھوں نے ان لوگوں کو دیکھا جو بوسکی کے کرتے پہن کر باہر نکلتے تھے، اور دیکھنے والا سمجھ جاتا تھا کہ یہ آدمی زبان دراز، بد زبان اور اپنے کردار کا نہایت گھٹیا ہے۔ لوگوں نے اسے جائز قرار دیا، اور علماء کہتے رہے کہ یہ جائز نہیں ہے، اور علماء کہتے رہے کہ چونکہ کپڑے میں اصل خالص ریشم زیادہ ہے اور اس میں سود کم ہے تو مت پہن، لیکن انہوں نے اسے ریشم کے بجائے بوسکی نیا نام دے دیا اور اسے جائز قرار دے دیا۔ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری چیز کی نشاندہی فرمائی تھی، اور فرمایا تھا کہ میری امت کے آخری دور میں تم دیکھو گے کہ لوگ شراب پینے لگیں گے، یسمونہا بغیر اسمہا، اور اس شراب کا نام تبدیل کر کے کوئی اچھا سا نام رکھ لیں گے، اور پھر اسے جائز سمجھ کر پیا کریں گے۔ شریعت نے شراب پینا اور ریشم کو اپنے لیے جائز قرار دینا اس سے بھی زیادہ سخت تر بات کہی ہے۔ آپ سوچئے، ایک آدمی ریشم کو کسی اور نام سے جائز قرار دے اور پہنے، اور شراب کو کسی اور نام سے جائز قرار دے اور پیے، تو یہ آدمی در حقیقت یہ جرم نہیں کر رہا کہ اس نے ریشم اور شراب کا استعمال کیا ہے کہ ان دونوں کا استعمال حرام ہے، یہ تو جڑ سے، بنیاد سے ہاتھ ڈال رہا ہے، اسلام پہ اکھیڑ رہا ہے کہ حرام چیزوں کو حلال کہتا ہے۔
مانا میں ایک آدمی نے عمر بھر شراب پی اور نشے میں ہی انتقال کر گیا تو بھی وہ مسلمان تو ہے. وہ اپنے آپ کو اس فعل میں گناہگار سمجھتا تھا، اللہ سے معافی مانگتا تھا. اس شخص کی بخشش کی توقع ہے. کبیرہ گناہ میں مر گیا نا. ایک آدمی نے پیدائش سے موت تک مانا کہ ہمیشہ خالص کیڑوں کا ریشم استعمال کیا، لیکن اسے ناجائز سمجھتا رہا نا، اللہ سے معافی بھی مانگتا رہا. تو اس آدمی کی بخشش کی توقع ہے. لیکن یہ آدمی جو ایسا کاریگر ہے کہ اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو حلال کر رہا ہے، یہ تو پورا اسلام کا تصور ہی بدل رہا ہے. حرام کی تحلیل اور حلال کی تحریم یہ منصب اللہ کا ہے، اور جو شخص اپنے ہاتھ میں اسے لے گا اور یہ تاثر دینے کی کوشش کرے گا کہ حلال اور حرام اس کے کہے ہوئے ہیں، تو معاذ اللہ وہ نہ صرف کفر اختیار کرے گا بلکہ اللہ کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتھارٹی کو چیلنج کرے گا. اللہ ہی ہے جس نے حلال اور حرام کی فہرست الگ الگ کی، اور اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے کہنے سے ہمیں بتایا. وگرنہ بہت سی کتابیں اسلامی فقہ کی اب آپ دیکھیں، خاص طور پہ مسلم الثبوت کی، علامہ بحر العلوم رحمۃ اللہ علیہ کی شرح، تو وہ لوگ تو یہاں تک کہتے اور لکھتے ہیں کہ تحریم اور تعلیل، کسی چیز کا حرام اور حلال قرار دینا، یہ صرف اللہ ہی کا منصب ہے اور کسی کا. کچھ علماء کا خیال اگرچہ یہ ہے کہ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت بھی اس بات کی متقاضی تھی کہ وہ اشیاء کو حلال یا حرام قرار دے سکتے تھے. مگر کچھ بھی ہو، کوئی بھی مسلک ہو، اللہ کا مسلک، اللہ کا منصب یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا منصب، اس میں دخل دینا یہ اس سے کم تر جرم نہیں ہے کہ یہ شخص اپنے آپ کو پہلے علماء کے گروہ کی صورت میں اللہ کا شریک ٹھہراتا ہے اور دوسرے علماء کے گروہ کی رائے کے مطابق اپنے آپ کو حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا شریک ٹھہراتا ہے، اور یہ دونوں گناہوں نے جرم اور شرعاً نص کے مطابق یہ فعل حرام ہے. اور حرام کو حلال کرنا اور حلال کو حرام کرنا یہ اپنے آپ کو جہنم کا ایندھن بنانا ہے. ایک حدیث جو بخاری مسلم ہر جگہ آئی ہے، وہاں اگر آپ دیکھیں گے تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم ایک لڑائی میں شریک تھے. ایک شخص جس کا نام قزمان تھا وہ مسلمان ہو چکا تھا، اور جب وہ جہاد شروع ہوا تو قزمان نے بہادری کے جوہر دکھانے شروع کیے. حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر اس کی تعریف کی گئی کہ اللہ کے رسول، آج جنگ میں یہ جو قزمان لڑ رہا ہے نا، اس جیسے تلوار اور اس جیسے تیر اور اس جیسا اسلحہ تو کیا کسی نے چلایا ہوگا. اور اس کی بہادری کی تعریف لوگ کھڑے ہو کے دیکھنے لگے اور کرنے لگے. تو حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم چپ رہے، صرف اتنا فرمایا کہ انہو من اہل النار، یہ جہنم میں جائے گا. صحابہ کرام رضی اللہ عنہ پریشان ہوئے کہ ہیں اتنی بہادری سے لڑنے والا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب شہید بھی ہو جائے گا اور اس کے بعد جہنم بھی جائے گا. جب اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام فرما دیتے ہیں تو پھر کس کی ہمت ہے کہ آگے بڑھ کے کوئی بات کر سکے. اور پھر ہوا وہی، وہ اسی بہادری سے لڑتا ہوا شہید ہو گیا، اور بظاہر شہید ہو گیا. لیکن جب اطلاع آئی کہ اس نے دم توڑ دیا ہے تو حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جا کر دیکھو مرا کیسے. تحقیق ہوئی، معلوم ہوا کہ جس بہادری سے لڑ رہا تھا اتنا ہی شدید زخمی ہو گیا،
اور پھر اپنے زخموں کی تاب نہ لا کے اس نے آپ نے ہتھیار لیے اور خود ہی اپنے جسم کو مارا اور خودکشی کر کے مر گیا. فقتل نفسہ، اس نے اپنے آپ کو خود ہی قتل کر دیا. پلٹے لوگ اور جا کے کہا اللہ کے رسول آپ نے سچ فرمایا تھا، وہ تو خودکشی کر کے مر گیا. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے زور سے فرمایا اللہ اکبر واشہد انی رسول اللہ. فرمایا اللہ بہت بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے. اور لوگوں، میں نے تمہیں بتا دیا تھا نا، میں گواہی دیتا ہوں کہ میں اللہ کا رسول ہوں. اس کی خودکشی اور اس کا جہنم میں جانا یہ میری نبوت کی دلیل ہے کہ جس کا تم لوگوں کو کوئی تصور ہی نہیں تھا، تم جانتے ہی نہیں تھے. میں نے اللہ تعالیٰ کے بتانے سے بتا دیا کہ اس شخص کا انجام اچھا نہیں ہے. یہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنمی ہے، اس کی وجہ اس شخص کی خودکشی بنی. اور وہ آدمی جس کی بہادری کی تعریف صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کر رہے ہیں، وہ بھی حرام موت مرا. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ حرام موت مرنے والے اپنے آپ کو کہاں لے جاتے ہیں. اسی بنا پر فقہا نے اس بات پر بحث کی ہے کہ کتنے آدمیوں کی فوج کتنوں سے لڑ سکتی ہے. مثلا ایک آدمی ہے، کیا وہ 100 سے ٹکر لے سکتا ہے؟ یا 10 آدمی 100 سے ٹکر لے سکتے ہیں؟ یا 50 آدمی 100 سے ٹکر لے سکتے ہیں؟ کتنے مسلمان کتنی کافر فوج پر حملہ کر سکتے ہیں؟ اور اگر نہیں کر سکتے تو پھر انہیں کیا کرنا چاہیے؟ پھر وہ اس بحث میں گئے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ اگر آدمی ایک ہے فرض کر لیں اور کافروں کا پورا جتھا اور گروہ ہے، تو اس شخص کے لیے جائز نہیں ہے کہ اپنی اکیلی ذات کو لے جا کر اتنے کافروں کے درمیان میں پھینک دے. یقینی طور پہ اس نے مر جانا ہے اور اس ٹکراؤ کا نتیجہ ناکامی کے علاوہ کچھ نہیں نکلنا. اور فقہا کہتے ہیں یہ ایک طرح کی خودکشی ہے. کسی مسلمان کو اجازت نہیں دی جا سکتی کہ مثلا 10,000 کی آرمی ہے اور وہ جا کر اپنے مقابلے میں 10 لاکھ پہ حملہ کر دے. تو یہ نسبت تناسب کیا ٹھہرا؟ خدا نے اسی لیے قرآن کریم میں مسلمان فوج اور کافروں کی فوج کے درمیان نسبت تناسب کا ذکر کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر تم میں سے اتنے صبر والے ہوں گے تو وہ اتنے کافروں پر غالب رہیں گے. اگر تم میں سے 20 آدمی صبر کرنے والے ہوں گے تو اتنوں پر غالب رہیں گے. اللہ تعالیٰ نے ریشو کا باقاعدہ سورہ انفال میں ذکر کیا ہے. کیا خدا نے یہ فضول باتیں کی ہیں؟ اس لیے کہ اللہ کو معلوم ہے کہ جب بھی جہاد ہوگا اور جب بھی مسلمان طاقت کافروں کی طاقت سے ٹکرائے گی تو کوئی نسبت تناسب ہو گئی. اسی لیے فقہا منع لکھتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ایک اکیلے آدمی کا جا کر 1,000 10,000 کافروں کے ان کے لشکر پہ جا کے حملہ کرنا، یہ اپنے آپ کو خودکشی کے مترادف موت میں ڈالنا ہے. منع کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ نہیں کرنا. اچھا اب یہ نہیں کرنا تو پھر کیا کرنا ہے؟ پھر وہ کہتے ہیں صبر کرو، یہاں تک کہ تمہاری اتنی تعداد فوج اور اسلحے کی ہو جائے کہ تم کافروں سے ٹکر لے سکو. اور اگر تمہارے پاس اتنا اسلحہ اور فوج کی تعداد نہیں ہے تو پھر تمہیں شہادت کی طلب کی بجائے اپنے آپ کو صبر کا پابند کرنا ہے. اور صبر کرنا ہے، ظلم سہنا ہے اور اپنی تیاری کرنی ہے کہ کس طرح ہم اس ظلم کو مٹا سکتے ہیں. یہ اسلام نے فقہا نے طریقہ لکھا ہے اور اس پہ کتاب و سنت سے آپ کو 20 دلائل مل جائیں گے. ایک دلیل یہ بھی ہے کہ اس انسان نے آخر پہ اپنے آپ کو پہنچ کے خودکشی کر لی، صبر نہیں کر سکا. اب اس حدیث کے مطابق سوچیں کہ اب مسلمانوں نے جو طریقہ اختیار کر لیا ہے کہ اپنے جسم پر بم باندھنا اور خودکش طریقے
اور حملے کرنا، اور وہ بھی اپنے دشمنوں کے خلاف کم اور اپنے ہم مذہب لوگوں کے خلاف مختلف شہروں کے مختلف مجموعوں میں جا کے اپنے آپ کو اڑانا، یہ خودکشی نہیں تو اور کیا ہے؟ عام شہری ہیں، آپ کے بھائی ہیں، نماز پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، حج کرتے ہیں، مسلمانوں جیسا نام ہے، دن میں وہ ہر رکعت میں جو پڑھتے ہیں شہادت دیتے ہیں اللہ کی وحدانیت کی اور حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی، اس سے زیادہ آپ کو کون سا اسلام کا ثبوت چاہیے؟ پھر ایک آدمی اٹھتا ہے، اپنے جسم پہ بم باندھ لیتا ہے، جا کے دھماکہ کر دیتا ہے، یہ موت خودکشی کی نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ صراحتاً اور یقیناً اسے پتا کہ جو جیکٹ اس نے پہن لی ہے اب وہ اس میں سے کوئی چیز نکالے گا، اور جو بھی طریقہ ہوتا ہوگا، جانتے ہوں گے جو ان طریقوں کے ماہرین ہیں کہ کس طرح دھماکے یہ کیے جاتے ہیں یا ہوتے ہیں، وہ اپنے آپ کو جان بوجھ کے موت کے منہ میں دے دیتا ہے۔ سوچنا چاہیے، جتنے بھی سننے والے ہیں سب کو سوچنا چاہیے کہ ہم یہ حرکتیں کر کے اپنی موتیں حرام کرتے ہیں، جو بھی یہ حرکت کرتے ہیں، اور پھر ایسا اندھا قتل کہ پتہ ہی نہ چلے، مارنے والے کو پتہ نہیں کہ کیوں مر رہا ہے، قتل کرنے والے کو پتہ نہیں بم بلاسٹ ہو رہا ہے، اور جو لوگ اپنے امن سکون کی زندگی کے مطابق کوئی چیز لینے خریدنے گئے تھے ان کو اس کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ آدمی خود تو حرام موت مر ہی رہا ہے، قیامت میں اللہ کو اس خون کا بھی جواب دے گا جنہوں نے کوئی گناہ نہیں کیا تھا۔ قرآن نے کس شدت کے ساتھ بات بیان کی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں قیامت کا دن تم کیا سمجھتے ہو کوئی معمولی بات ہے؟ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، اور جب پوچھا جائے گا اس بچی کے بارے میں جو زندہ گاڑ دی گئی تھی، بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، یہ بیچاری کس گناہ میں ماری گئی؟ اس دھماکہ کرنے والے سے کوئی نہیں پوچھے گا کہ اتنے لوگ کس گناہ میں مارے گئے، اپنے ملک کا امن کس گناہ میں تم نے برباد کر دیا، شہروں میں فساد اور مجنونانہ قتل و قتال، یہ سب حرکتیں کر کے کتنے انسانوں کے گھرانے تم نے تباہ کر دیے، کتنے بچوں کو یتیم کر دیا، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ اسی لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ قیامت کے قرب میں حرج عام ہو جائے گا۔ عرض کیا گیا کہ اللہ کے رسول حرج کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا ناحق قتل۔ اپنے ذہن کو بنانا کہ فلاں میرے دشمن ہیں، اور اپنے دشمن جو خود بنا رہا ہے ذہنی طور پہ اپنے مفروضہ دشمنوں سے ان کا موقف بھی نہ پوچھنا کہ آپ لوگ بتائیں تو صحیح، آخر میں آپ کو قتل کرنے والا ہوں، آپ مجھے بتائیں آپ کا یہ موقف ہے یا نہیں، اور اس بنا پر جو اس کے مخالفین اول تو دشمن ہیں ہی نہیں، اور اگر ہیں بھی تو یہ جو ذہن بنایا ہوا ہے اس کے بالکل برعکس ہیں، یہ انہیں کافر سمجھ رہا ہے اور وہ کافر ہیں ہی نہیں، اور یہ ان کو قتل کر دے گا۔ اور پھر وہ اتنے بڑے ہنگامے کہ بچے محفوظ نہیں، مسجدیں نماز کے لیے محفوظ نہ رہیں، قبرستانوں میں جنازے ہوئے اور وہاں بھی یہ سب کچھ ہو رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان لوگوں نے قتل کو، انسانی خون کے بہانے کو اپنا مشن قرار دے لیا، اور اللہ کے دین کا ان چیزوں سے کوئی تعلق نہیں، خدا کا کوئی تعلق نہیں ان کاموں سے۔ وہ تو ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے کہ وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ، کہ عین وہ جہاد جو اسلام خود جس کا قائل ہے، اللہ کہتے ہیں کہ میدان جہاد میں اگر کوئی مشرک آدمی
جو ہمارے قتل کے لیے آیا ہوا ہے اور ہمیں پتہ ہے ہمیں مار دے گا، وہ اگر یہ کہے کہ مجھے پناہ دو، مجھے اپنا بھائی سمجھو، میں لڑنے سے باز آیا، تو اللہ نے کہا فاجرو، اسے قتل کرنے کے بجائے پناہ دینی ضروری ہے، حتی یسمع کلام اللہ، یہاں تک کہ اسے لاؤ اور قرآن سمجھاؤ، وہ میرا کلام سنے، اسے پتہ چلے اسلام کیا ہے۔ پھر اس مشرک آدمی کو قرآن سنانے کے بعد جبر نہیں کیا جا سکتا کہ تم ضرور مسلمان ہو جاؤ، ہم نے میسج دینا ہے، میسج کنوے ہو گیا کہ بھائی آئیے، آپ نے ہم سے پناہ مانگی ہے، آپ ہمارے یہاں آئیے، اس کی خدمت کرنی ہے، اس کو بٹھانا ہے، اللہ کی کتاب سنانی۔ اللہ کہتا ہے ثم ابلغ مأمنا، پھر اسے وہاں پہنچا کے آنا جہاں وہ خود کہے کہ اب میں اطمینان میں ہوں، امن میں ہوں، امن کی جگہ پہنچا کے۔ یہ خدا اس مشرک کے بارے میں ہم سے مطالبہ کرتا ہے رویے کا جو مشرک یقیناً ہمارے خلاف ہے اور ہمیں مارنا چاہتا ہے۔ اللہ کہتا ہے اس جہاد کو جو میں کہہ رہا ہوں کرنے کو، اس میں مشرک کے ساتھ آپ کا یہ رویہ مطلوب ہے، تو ہم سوچیں کہ جو خودکش حملے ہیں، یہ جو لوگوں کو مارنا ہے، یہ سامنے ہمارے مشرکین ہیں، یہ ہمارے مسلمان بھائی ہیں، یہ اللہ کو ایک ماننے والے ہیں، یہ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ان کے غلام اور ان کے خادم ہیں، خدا کے دین پر اپنا پیسہ اور اپنی زندگی خرچ کرنے والے۔ چلیے مان لیجئے کہ کچھ دیر کے لیے ان کی تعلیم اور تربیت نے انہیں اسلام سے بیگانہ کر دیا ہے، تو اسلام سے وہ کس درجہ بیگانہ ہوئے ہیں، عمل میں بیگانے ہو گئے ہوں گے نا، اپنے عقیدے اور نظریے میں تو بیگانے نہیں ہوئے۔ عقیدہ اور نظریہ ان کا اللہ کی وحدانیت اور حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے ماننے پر ہی مشتمل ہے۔ پھر کیسے یہ ممکن ہے کہ ہم لوگ ان کو قتل کریں؟ پھر کیسے یہ ممکن ہے کہ کوئی آدمی اٹھے اور وہ اپنی نیگیٹو مائنڈ کے ساتھ جائے اور کہ یہ کرتا ہوں اور وہ کرتا ہوں، اور اپنے آپ کو حرام موت کے حوالے کر دے، اور پھر صرف اپنے آپ کو ہی نہیں، جو خون اس نے کیے ہیں اللہ اس خون کا بھی انتقام لے اور بدلہ لے۔ اللہ تو ہمیں عام زندگی میں یہ کہتا ہے کہ وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ، لوگوں یاد رکھو نیکی اور گناہ کبھی برابر نہیں ہوتے۔ قرآن کہتا ہے وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ، لوگوں اچھائی اور برائی کبھی برابر نہیں ہوا کرتی، اچھی چیز ہمیشہ اچھی ہوتی ہے اور بری بری ہوتی ہے۔ اگر تمہیں زندگی میں کبھی برائی کا سامنا کرنا پڑ جائے تو اللہ کہتا ہے ادفع باللتی ہی احسن، تو تم برائی کے جواب میں اچھا رویہ اختیار کرنا، یعنی تم دو انسانوں اور اچھے برے کے درمیان جو تفریق ہے وہ یہ نہیں ہے کہ وہ تمہارا دشمن ہے اور تم اس کے دشمن ہو، بلکہ صحیح بات یہ ہے کہ کچھ لوگ تمہارے حقیقی دوست ہوتے ہیں اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ تمہارے رویے کے بعد تمہارے دوست بن جائیں گے۔ تو یہ جو آج اس نے تھپڑ مارا ہے نا، آج جو اس نے تمہارے ساتھ برائی کی ہے، یہ بھی حقیقت میں تمہارا دوست ہے لیکن جاہل ہے۔ ادفع باللتی ہی احسن، اس کے تھپڑ کے مقابلے میں اپنے آپ کو صبر سے باندھ لینا، اس کی برائی کے مقابلے میں تم نے جواب برا نہیں دینا۔ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ، تو یہ جو تمہارا عمل ہے نا کہ اس کے ظلم کے مقابلے میں بھی تم نے صبر کر لیا اور اس کی برائی کا جواب بھی اچھائی سے دیا، كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، یہ ایسے ہو جائے گا ایک دن جو تمہارا بڑا اچھا دوست ہے، ایسے یہ بھی تمہارا دوست بن جائے گا۔ لیکن اگلی آیت بڑی سخت ہے، فرمایا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا، اور اتنی بڑی توفیق بس سب ان لوگوں کو دیتے ہیں جو صبر کرتے ہیں۔ اتنی بڑی بات کی توفیق کہ اس نے تھپڑ مارا اور یہ اس کے مقابلے میں خاموش ہو گیا، اس نے گالی دی، اس نے پھر بھی اچھی بات کی، اس نے الزام لگایا، اس نے مناسب حد تک الزام کی تردید کر کے
جھگڑے کو ختم کر دیا۔ امت کا معاملہ برعکس ہو گیا ہے، ہم جھگڑوں کو ہوا دینے والے ہیں، ہم گھروں کو برباد کرنے والے ہیں، ہم بچیوں کو شہ دینے والے ہیں کہ طلاق لے آؤ، ہم خواتین کو اکسانے والے ہیں کہ بالکل شادی اس سے نہ کرنا، تھوڑے رشتے ہیں۔ یہ سب جرائم اللہ کے ہاں گنے جائیں گے، سب جرائم کا اللہ کو جواب دینا پڑے گا۔ اللہ تو ہم سے کہتا ہے وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا، صبر کرو، اور اپنے پہ ہونے والی زیادتی کے مقابلے میں تمہارا صبر اس کو دوست بنا دے گا۔ وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ، اور اللہ کہتا ہے کہ یہ اتنی توفیق اتنی بڑی کہ نیگیٹو رویے کا جواب، اس کا رسپانس پازیٹیو دینا، یہ ہم اسی کو توفیق دیتے ہیں جو بڑے نصیب والا ہے، جو مقدر کا سکندر ہے نا، ہم اسے توفیق دیتے ہیں۔ اللہ نے ہم سے یہ مطالبہ کیا، ہم الٹی ٹکر پہ چل پڑے کہ اگر ایک تھپڑ مارے گا تو میں 10 تھپڑ ماروں گا۔ اس نے صرف زبان سے دھمکی دی ہے، میرے چچا، میرے فلاں پولیس سے اندر کروا دوں گا۔ اس نے صرف یہ ذکر کیا ہے کہ تمہیں قتل نہ کر دوں، مار نہ دوں تمہیں، اور میں اٹھ کے اس کے خلاف پرچہ کٹاؤں گا، جعلی اسلحہ جا کے جمع کرا دوں گا۔ یہ ہمارے رویے بھی مسلمانوں جیسے ہیں۔ مسلمان تو بہت بڑی بات ہوتا ہے، کیا انسانوں جیسے ہیں؟ ہمیں تو اللہ نے یہ سکھایا ہے کہ یاد رکھو وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ، لوگوں برائی اور بھلائی دونوں برابر نہیں ہوتے۔ ادفع باللتی ہی احسن، جب بھی تمہارے ساتھ کوئی برائی کا سلوک کرے اس سے اچھی طرح پیش آنا، فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ، تو یہ جو تمہارے اور اس کے درمیان دشمنی ہے نا، یہ دوستی میں تبدیل ہو جائے گی، اور ایسی گہری دوستی کہ کأنہ ولی حمیم، جیسے وہ ایسا اچھا دوست بن گیا ہے جیسے دوست سے بڑھ کے میرا رشتہ دار ہو گیا ہے۔ وما یلقاها الا الذین صبروا، اور لوگوں اتنی بڑی چیز کی توفیق ہم انہیں دیتے ہیں جو ہمارے بندے صبر کرنے والے ہوتے ہیں۔ وما یلقاها الا ذو حظ عظیم، اور ہم اتنی بڑی چیز اس آدمی کو دیتے ہیں جو مقدر کا سکندر ہوتا ہے۔